قبولیت کی نشانی، جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تو سمجھ جانا کہ تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ اگر تم قرآن کو آنکھوں سے دیکھو گے تو تمہیں الفاظ نظر آئیں گے، دماغ سے دیکھو گے تو تمہیں علم نظر آئے گا، دل سے دیکھو گے تو محبت نظر آئے گی، اور اگر اپنی روح سے دیکھو گے تو تمہیں خدا نظر آئے گا۔ نماز چہرے کا نور ہے اور قرآن دل کا سکون ہے۔ قرآن کی خوبصورتی یہ ہے کہ تم اسے بدل نہیں سکتے، لیکن یہ تمہیں بدل سکتا ہے۔ قرآن پڑھنا، سمجھنا، سیکھنا، سکھانا اور اس پر عمل کرنا صرف مولوی پر نہیں بلکہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اگرچہ مختصر رہے لیکن مخلص رہے۔ کئی بناوٹی چاہنے والوں سے ایک مخلص چاہنے والا بہت بہتر ہے۔ جو لوگ آپ سے بغض یا حسد رکھتے ہیں ان سے نفرت نہ کریں، کیونکہ یہی اصل میں آپ کے فین ہیں، جنہیں مکمل یقین ہے کہ آپ ان سے بہت بہتر ہیں۔ اگر عورتوں کو لگتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے مرد برے ہیں تو ان کو چاہیے کہ بطور اپنے بیٹوں کی اچھی تربیت کریں۔ آج کل ہر شخص میں غم و غصہ بھرا ہوا ہے کیونکہ اس کے اندر میں سکون نہیں، اور اندر میں سکون نہیں کیونکہ وہ قرآن سے دور ہے، اللہ کے ذکر سے دور ہے۔ کچھ رابطے پھر سے بحال ہو بھی جائیں تو ان میں پہلے سی کشش نہیں رہتی۔ جب تک یہ پتہ نہ ہو کہ آرزو صحیح ہے یا غلط، آرزو کا پورا نہ ہونا بری بات نہیں، اچھی دعا انعام ہے، چاہے پوری ہو یا نہ ہو۔ خاموش رہو، صرف خدا ہی تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے۔ رشتوں کو جوڑے رکھنے کے لیے کبھی اندھا، کبھی بہرا، تو کبھی گونگا ہونا پڑتا ہے۔ جب صبر نہ آ رہا ہو تو جائے نماز پر بیٹھ کر رو لیا کرو، کیونکہ آنسوؤں کا بھرم خدا کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں رکھ سکتا۔ تم کوشش کر رہے ہو، اللہ جانتا ہے، اور یہ کافی ہے۔ اگر تمہیں دن میں صرف ایک دعا کرنے کا موقع ملے تو شکر گزاری کی دعا کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ کے راستے پر خوش قسمتی سے چل پڑے ہو تو تیز بھاگو۔ تیز بھاگنا اگر کسی وجہ سے مشکل ہے تو آہستہ بھاگ لو۔ تھک گئے ہو تو چل لو، یہ بھی نہیں کر سکتے تو گھسیٹ لو، مگر واپسی کا کبھی نہ سوچنا۔ زندگی آسان کسی کی نہیں ہوتی، بس اپنی اپنی اداکاری ہوتی ہے۔ کوئی جھیل جاتا ہے اور کسی کی برداشت ختم ہو جاتی ہے۔ جنگ لڑنا ہی پڑتی ہے اپنے زور بازو پر۔ زندگی کے میدان میں معجزے نہیں ہوتے۔ ہر رشتے کو یہ تین چیزیں جوڑتی ہے: عزت، اعتبار، پیار۔ اگر ان میں سے ایک بھی کم ہو جائے تو رشتے خود ٹوٹ جاتے ہیں۔ جو لوگ آپ سے بغض یا حسد رکھتے ہیں ان سے نفرت نہ کریں، کیونکہ یہی اصل میں آپ کے فین ہیں، جنہیں مکمل یقین ہے کہ آپ ان سے بہت بہتر ہیں۔ کسی کو دیا گیا ایک آنسو عمر بھر کی عبادتوں پہ پانی پھیر سکتا ہے۔ جس نے آپ کو اوپر چڑھنے میں مدد کی ہے اس کو توڑنے کی کبھی کوشش مت کرنا، کیونکہ واپس اترنے میں تمہیں اس کی سخت ضرورت ہوگی۔ حساب کتاب صرف رب نے صحیح لگایا، خالی ہاتھ بھیجا اور خالی ہاتھ بلایا۔ اگر انسان اپنی انگلیوں کا استعمال اپنی ہی غلطیوں کو گننے کے لیے کرے تو دوسروں پہ انگلی اٹھانے کا وقت ہی نہ ملے۔ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ کسی بھی مشکل سے مت گھبراؤ۔ یہ کٹھن اور دشوار گزار موڑ جو سفر حیات میں آتے ہیں دراصل ہمیں ہماری منزلوں تک پہنچانے والے زینے ہوتے ہیں۔ جھوٹ کبھی عزت نہیں پاتا، چاہے اس کی پیشانی پر چاند نمودار ہو جائے۔ سچ کبھی ذلیل نہیں ہوتا، چاہے سارا زمانہ
اس پر قہقہے لگائے۔ کسی سے بدلہ لینے میں جلدی نہ کرو اور کسی کے ساتھ نیکی کرنے میں تاخیر نہ کرو۔ جو دل دوسروں کی تکلیف پر بے چین ہو جائے اس دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے۔ کہیں خوف ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، کہیں اطمینان ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ سب سے خوبصورت احساس یہ ہے کہ وہ دعا حقیقت بن جائے جو آپ اور اللہ کے درمیان راز تھی۔ مضبوط ترین ہوتے ہیں وہ رشتے جہاں عیب گنے نہیں بلکہ چھپائے جاتے ہیں۔ اگر انسان اپنی انگلیوں کا استعمال اپنی ہی غلطیوں کو گننے کے لیے کرے تو دوسروں پہ انگلی اٹھانے کا وقت ہی نہ ملے۔ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ تم صبر کرتے کرتے اللہ کے اتنے قریب ہو جاؤ گے کہ دعا بھی دل میں ہوگی اور اللہ کن فرما دے گا۔ زندگی بہت خوبصورت ہوتی ہے اور اللہ کی دی ہوئی بہت بڑی نعمت، اسے بیکار لوگوں کے پیچھے ضائع مت کرے۔ قصہ مختصر ہے، ہر وہ انسان بے وفا ہے جو نماز نہیں پڑھتا۔ دنیا کو سچے ہونے کی دلیل مت دو، بس یہی سوچ رکھو کہ اللہ سب جانتا ہے۔ زندگی بہت عجیب ہے، ہم کسی بھی چیز کے بغیر آتے ہیں، پھر ہم ہر چیز کے لیے لڑتے ہیں، پھر ہم ہر چیز چھوڑ کر بغیر کسی چیز کے رخصت ہو جاتے ہیں۔ صبر کریں، اگر آزمانے والا اللہ ہے تو آزمائش سے نکالنے والا بھی تو ہمارا اللہ ہے۔ مت بھولو کہ اندھیرے کے بعد اللہ کی رحمت کی روشنی ہے۔ دوسروں سے متعلق اپنی زبانوں کو سی ڈالو، کیونکہ بدگمانیاں بالکل ایک پھٹے کپڑے کی طرح ہیں، جتنا بھی سی لو کپڑا پھر بھی پھٹا ہی رہے گا۔ اللہ وہاں بھی تمہارے ساتھ ہوگا جہاں سب ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ ادب کا دروازہ اتنا چھوٹا اور تنگ ہوتا ہے کہ اس میں داخل ہونے سے پہلے سر کو جھکانا پڑتا ہے۔ تیری رحمت سے نا امید نہیں ہوں مولا، بس مشکلوں سے گھبرا گیا ہوں، میری مشکلیں آسان فرما۔ آمین۔